الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے میرے اس بیان کا عنوان ہے صبح بہارا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو ہے یہ بتایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم اور آپ کو بتایا، اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کرایا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اس بات کا اعلان کروایا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، فضل و رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود حکم دے رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور میری رحمت تم کو ملے تو تم خوشی مناؤ۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ خود سوچو اور سمجھو اور غور کرو، فیصلہ کرو کہ کیا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ میرے آقا کی ذات مبارکہ کے علاوہ، میرے آقا کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میرے آقا سے بڑی ہو رحمت میں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں غور کرو، میرے آقا کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا
کہ جو میرا محبوب روئے زمین پر جا رہا ہے یہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، یہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب میرا فضل ملے اور جب میری رحمت ملے تو تم خوشیاں مناؤ، تو میرے آقا جو ہے اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بھی بنایا ہے، اور صرف رحمت ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر اللہ کا اعلان ہے کہ خوشیاں مناؤ، تو جس تاریخ کو میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے یقیناً وہ دن جو ہے خوشیاں منانے کا دن ہے، یقیناً وہ دن جو ہے خوشیاں منانے کا دن ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے جو ہے جب 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، اہل محبت مچلنے لگتے ہیں، اور اتنا مچلتے ہیں کہ کہیں پر کوئی سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگاتا ہے، اور کہیں پر کوئی دلدار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگاتا ہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں نبی سے محبت کرنے والا ہر مسلمان جو ہے اپنے اپنے انداز میں جو ہے نبی کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے، نبی کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو یہ خوشیاں منائی جاتی ہیں 12 ربیع الاول یعنی میرے آقا کی آمد کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم اور آپ جو خوشیاں مناتے ہیں وہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مناتے ہیں، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مناتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حمل شریف کو جو ہے چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے، جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت ابھی جو ہے ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، یعنی سارے ستارے جو ہے وہ چھپ نہیں گئے تھے بلکہ ابھی ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، ایسے وقت میں میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے، ایسے وقت میں میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تاکہ چاند جاتے جاتے میرے آقا کے رخ انور کی زیارت کر لے اور سورج آتے آتے میرے آقا کے رخ انور کی زیارت کر لے۔ دونوں کو یہ شرف حاصل ہو گیا۔ نہ اب چاند یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اے سورج میں تجھ سے افضل ہوں، اور نہ سورج یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اے چاند میں تجھ سے افضل ہوں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کا بدن مبارک جو تھا، جسم مبارک بالکل پاکیزہ، اور میرے آقا کے جسم اطہر سے جو ہے کستوری کی خوشبو جو ہے وہ نکل رہی تھی، یعنی آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ بالکل پاکیزہ تھا، بالکل صاف تھا، اور جسم اطہر سے جو ہے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور ناف جو ہے بریدہ
یعنی بالکل مکمل جو ہے ناف آپ کی موجود تھی، اور چہرے کا عالم تو میرے مسلمان بھائیوں پوچھئے مت، چہرہ جو ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح جو ہے نورانی تھا، یعنی 14ویں رات میں جس طریقے سے چاند پورے شباب پہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرے آقا کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں چاند کی طرح میرے آقا کا چہرہ جو ہے جگمگا رہا تھا، نور پھوٹ رہا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا جب روئے زمین پر تشریف لائے تو میرے آقا کی آنکھوں میں جو ہے سرما لگا ہوا تھا، میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں حضرت آمینہ جو ہے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے مہر نبوت تھی۔ اب معلوم کیا ہوا، میرے آقا بالکل پاکیزہ خوشبو کے ساتھ سرما لگا ہوا اور ختنہ کیے ہوئے روئے زمین پر تشریف لائے۔ اب جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لے آئے تو اب آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو تھے نہیں کہ آپ کو بلایا جاتا، تو جب آپ کے والد محترم نہیں تھے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا، حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا۔ اس وقت جو ہے جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تھے، حضرت عبد المطلب جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب بلایا گیا، میرے آقا کے دادا کو بلایا گیا، اور جب میرے آقا کے دادا جو ہے تشریف لائے اور میرے آقا کے رخ انور کو جب دیکھا ہے حضرت عبد المطلب نے، تو فوراً جو ہے انہوں نے اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر پہنچ گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر پہنچنے کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میرے آقا کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی، ڈھیر ساری دعائیں کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس رات میں میرے آقا تشریف لائے، جس رات میں میرے آقا تشریف لائے، ہم اور آپ تو براہوی شب کی قدر نہیں جانتے، براہوی شب کی جو قدر ہے، جو قیمت ہے، جو مقام ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اسی لیے جو ہے نہ ہم براہوی شب کی قدر کرتے ہیں، اور نہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس کی قدر کرتے ہیں، بلکہ جس طریقے سے عام دن ہم گزارتے ہیں فالتو کاموں میں ٹہل گھوم کر، اسی طریقے سے اس دن کو بھی ہم اور آپ گزار دیتے ہیں، ہم اور آپ گزار دیتے ہیں۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں، شب ولادت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، سنو میرے مسلمان بھائیوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بے شک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ یعنی جو براہوی شب ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رات جو ہے میرے آقا کے جلوہ گر ہونے کی رات ہے، اور آگے فرماتے ہیں جبکہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ماہ رمضان میں آتی ہے، لیلۃ القدر تاجدار عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، یعنی شب ولادت جو ہے وہ میرے آقا کے جلوہ گر ہونے کی رات ہے، اور شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر جو ہے، وہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور آگے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور جو رات اللہ پاک کے پیارے نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے عزت والی بنی ہو، وہ اس رات سے زیادہ عزت و احترام والی ہے۔ یعنی میرے آقا جس رات میں تشریف لائے وہ تو شرف والی ہو گئی، مقام والی ہو گئی، وہ تو بلندی والی ہو گئی، جس کو میرے آقا نے جو ہے شرف بخشا ہے۔ اور جب آگے آپ بتاتے ہیں کہ جب فرشتوں کے نزول کی وجہ سے، فرشتوں کے روئے زمین پر آنے کی وجہ سے لیلۃ القدر، شب قدر افضل ہو سکتی ہے، تو جس رات میں اللہ کا محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ رات، اس رات کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یعنی آپ نے بتایا کہ شب ولادت جو ہے شب قدر سے افضل ہے۔ شب ولادت یعنی جس رات میرے آقا تشریف لائے وہ رات جو ہے شب قدر سے افضل ہے، مگر ہم نے اس رات کو سمجھا ہی نہیں، عام راتوں کی طرح ہم نے گزار دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قدر کرو، شب ولادت کی قدر کرو، اور اگر آپ اس رات میں قدر کریں گے، اس رات کی قدر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث جو ہے روایت کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی۔ میرے آقا کی امی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی، جس میں روشنی کے ساتھ جو ہے گھوڑوں کے ہننانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی۔ یعنی جو بدلی تھی اس کے اندر سے جو ہے جس طریقے سے گھوڑا ہنناتا ہے یعنی آواز کرتا ہے، وہ آواز اور پرندوں کی آواز جو ہے اس بدلی سے آ رہی تھی۔ تو میرے آقا کی امی فرماتی ہیں پھر ایک دم یعنی اچانک ایک بیگ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی امی فرماتی ہیں کہ میری نظروں سے غائب ہو گئے، میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اور اب فرماتی ہیں میرے آقا کی امی کہ اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ۔ میرے آقا کا مقام دیکھو، میرے آقا کی شان دیکھو کہ میرے آقا کو جو ہے مشرق میں بھی گشت کرایا گیا اور مغرب میں بھی گشت کرایا گیا، اور میرے آقا کو جو ہے سمندروں کی بھی سیر کرائی گئی، میرے آقا کو سمندروں کی بھی سیر کرائی گئی، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، تاکہ ساری کائنات جو ہے یہ جان جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور ان کا نام جو ہے محمد اور احمد ہے، اور یہ رحمت بن کر روئے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کو جو ہے کبھی مشرق میں سیر کرایا گیا اور کبھی مغرب میں سیر کرایا گیا اور کبھی جو ہے سمندروں میں سیر کرایا گیا، انسانوں کو بھی دکھایا گیا، جنوں کو بھی دکھایا گیا، ہر مخلوق کو دکھایا گیا، یہاں تک کہ چرندوں پرندوں کو بھی میرے آقا کو دکھایا گیا، تاکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے میرے آقا کو پہچان لے، میرے آقا کو پہچان لے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں،
اور آگے حضرت آمینہ میرے آقا کی امی جان جو ہے فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کیا سنا کہ کہنے والا جو ہے کہہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قسمت، حضرت عیسیٰ کا زہد، سب عطا کر دیا جائے، سب عطا کر دیا جائے۔ یعنی جتنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو جو خوبیاں عطا فرمائی تھی، ساری خوبیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر ساری خوبیوں کو جمع کر دیا۔ یہ تو تمام پیغمبروں کی خوبیاں تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کے اندر جمع کی۔ یہی تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہت زیادہ، جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا دیا، اور محبوب جانتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو کیا کیا عطا فرمایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی شان جو ہے وہ بہت ہی بلند، وہ اعلیٰ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مکان میں تشریف لائے تھے، اس مکان کو جو ہے مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یعنی تاریخ اسلام میں اس مقام کو جو ہے مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور یہ مکان جو ہے اتنا مبارک اور اتنا برکت والا تھا کہ لوگ یہاں پر جو ہے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے اس مکان میں آتے تھے اور درود و سلام پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ اس مکان کے اندر جو ہے ہمیشہ ہر دم جو ہے میلاد شریف کی محفل ہوا کرتی تھی۔ اس مکان کے اندر ہمیشہ ہر وقت جو ہے میلاد شریف کی محفل ہوا کرتی تھی، اور لوگ جو ہے دعا کرنے کے لیے اس مکان میں تشریف لایا کرتے تھے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ایک زمانے میں جو ہے اس مکان کو، یعنی جب تک ترکی حکومت عرب پر تھی، ترکی حکومت نے جو ہے اس مکان کو اتنا عالی شان بنا دیا تھا، اتنا عالی شان بنا دیا تھا کہ لوگ اس کے فیض، اس سے جو ہے اس مکان سے فیض بھی حاصل کرتے تھے، اور لوگ دیکھ کر دنگ بھی رہتے تھے اس کی خوبصورتی کو۔ اس مکان سے فیض بھی، برکت بھی حاصل کرتے تھے لوگ، اور اس کی خوبصورتی کو بھی ایک مرتبہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ایک زمانے تک تو اس مکان کے اندر جو ہے لوگ فیض حاصل کرتے رہے، محفل میلاد کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ نجدی حکومت آئی ہے، اس نے جہاں پر جنت البقیع کے اندر بلڈوزر چلوایا، جہاں پر اس نے جنت المعلا کے اندر بلڈوزر چلوایا، وہیں پر نجدی حکومت نے جو ہے اس مولد النبی
یعنی جو میرے آقا کا مکان تھا اس مکان پر بھی نجدی حکومت نے بلڈوزر چلوا دیا۔ آج یہ مکان جو ہے صرف ایک لائبریری کی شکل میں چھوٹا سا موجود ہے، چھوٹا سا ہے، صرف موجود ہے، اور نہ آج وہاں پر میلاد شریف پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ درود و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ مگر ایک زمانہ ایسا تھا کہ عرب کے اندر بھی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے محفل میلاد ہوا کرتی تھی اور جلوس محمدی کا اہتمام کیا جاتا تھا، جلوس محمدی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی کتاب فیوض الحرمین کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا، یعنی جو محفل میلاد میرے آقا کے مکان میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں تاریخ کو مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہوتی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، جس وقت میرے آقا کی ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک بیگ جو ہے اچانک جو ہے ایسا ہوا کہ اس محفل یعنی جو محفل میلاد تھی اس محفل پر کچھ انوار بلند ہوئے، یعنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگا، اللہ کی رحمتیں آنے لگی، انوار برسنے لگے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ یعنی جو حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے آیا کرتے ہیں، اسی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرشتے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مولد النبی کے اندر ذکر ولادت پڑھا جا رہا تھا، جب ذکر ولادت ہو رہا تھا تو فرشتے جو ہے انوار الہی بھی رحمت بھی برس رہی تھی اور فرشتے بھی جو ہے قطار بنا کر جو ہے اس محفل میں تشریف لا رہے تھے۔ یہ ایسی محفل ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے فرشتے بھی آتے ہیں اور رحمت الہی کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اب آخری بات سنو میرے مسلمان بھائیوں، عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو ہے میرے آقا کے دادا جان، وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کے دن جو ہے کعبہ کے پاس تھا، میں کعبہ کے پاس تھا، یعنی جس شب میں میرے آقا کی ولادت ہوئی اس وقت ولادت کے وقت جو ہے میرے آقا کے دادا جان جو ہے وہ کعبہ شریف کے اندر تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا۔ میرے آقا کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا اور سجدہ کیا، اور کعبے کے اندر سے جو ہے تکبیر کی آواز آنے لگی، کعبے کے اندر سے تکبیر کی آواز آنے لگی اور کعبہ کے اندر جتنے بت تھے سب گر پڑے، کعبہ کے اندر جتنے بت تھے سب گر پڑے۔ یعنی آپ کے دادا جان نے بتا دیا کہ میرے آقا کی آمد پر صرف انسانوں نے ہی نہیں خوشی منائی بلکہ جانوروں نے بھی خوشی منائی ہے، فرشتوں نے بھی خوشی منائی ہے، انسانوں نے بھی خوشی منائی ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ نے بھی میرے آقا کی آمد پر خوشی منایا ہے، خانہ کعبہ نے بھی خوشی منائی ہے میرے آقا کی آمد پر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو 12 ربیع الاول کا دن ہے وہ عیدوں کے عید کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے، کیونکہ اسی عید کے صدقے میں جو ہے ہم کو عید الفطر بھی ملی ہے اور عید الاضحیٰ بھی ملی ہے۔
اگر میرے آقا روئے زمین پر تشریف نہ لاتے تو نہ ہم کو عید الفطر ملتی اور نہ عید الاضحیٰ ملتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تمام عیدیں جو ہیں وہ میرے آقا کے صدقے میں ہیں۔ تو میرے آقا جس دن تشریف لائے وہ دن بھی عید والا دن ہے، وہ دن بھی عید والا دن ہے۔ اسی لیے جو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت معروف خرقی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ جو 12 ربیع الاول کے دن جو ہے نیا لباس پہنا جائے، کھانے کا اہتمام کیا جائے، ذکر ولادت مصطفیٰ پڑھا جائے، ذکر ولادت مصطفیٰ کیا جائے، میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، میلاد شریف کی محفل کی جائے اور صدقہ و خیرات کیا جائے، اور پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس دن ہر مسلمان کا خیال رکھا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ شب آنے والی ہے اور وہ دن بھی آنے والا ہے، وہ شب بھی آنے والی ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جس کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، جس کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اسی آقا کی آمد کی تاریخ آنے والی ہے، اسی آقا کے آمد کی تاریخ آنے والی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب خانہ کعبہ نے خوشیاں منائی، جب پرندوں نے خوشیاں منائی، جب جانوروں نے خوشیاں منائی، تو ہم تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم بھی خوشیاں منائیں گے، ہم بھی خوشیاں منائیں گے۔ جس تاریخ کو میرے آقا کی آمد ہوئی ہے، ہم اور آپ بھی خوشیاں منائیں گے۔ کہو انشاءاللہ تعالی خوشیاں منائیں گے، ضرور جو ہے جلوس محمدی میں شرکت کریں گے، جلوس محمدی میں ضرور شرکت کریں گے، اور اپنے سارے کاروبار کو بند کر کے ایک دن جو ہے اپنے نبی کے نام کر دیں گے، ایک دن اپنے نبی کے نام کر دیں گے، جس نے ہم اور آپ کو، ہم گناہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرمایا ہے، جس نے ہم کو قبر میں بھی یاد کیا، جس نے ہم کو عرش پر بھی یاد کیا، ایک دن جو ہے ہم اس نبی کو مل کر یاد کریں گے اور اس نبی کی آمد کی خوشیاں منائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آنے والی 12 تاریخ جو ہے اس دن ہم تمام کاموں کو بند کر کے جلوس محمدی میں شریک ہوں گے، جلوس محمدی میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہے جلوس محمدی مدینہ مسجد کے پاس سے نکلے گا، مدرسے سے جو ہے نکلے گا، اور پورا گاؤں جو ہے یہ جلوس گشت کرے گا، پورا گاؤں جو ہے یہ جلوس گشت کرے گا۔ مگر ایک چیز کا جو ہے آپ کو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز جو ہے، آپ ٹوپی ضرور لگا کے جو ہے شرکت کریں گے، اور دوسری چیز جو ہے، جلوس محمدی کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، اس بات کا بھی خیال رکھیں گے۔ جلوس محمدی کی وجہ سے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور نہ کسی کا کوئی نقصان ہو، اور بہت ہی ادب کے ساتھ، نہ شور و شرابی طریقے کی نہیں، جو نعت خوانی ہوگی اس کو سنیں گے، اور نعرہ جو لگے گا اس کا جواب دیں گے۔ بہت ہی ادب اور طریقے کے ساتھ جو ہے ہم اور آپ کو جلوس محمدی میں شریک ہونا ہے، اور جس کے پاس نیا کپڑا ہو، صاف ستھرا جو کپڑا ہو، اس کپڑے کو جو ہے 12ویں تاریخ پہنے، خوشبو ہو گھر میں خوشبو لگائے، اور جو ہے خود بھی شریک ہو اور اپنے بچوں کو بھی جلوس محمدی میں لائیں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں بھی یہ جان سکے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کے آقا کی آمد کی تاریخ ہے، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں بھی یہ جان سکے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے آقا کی آمد کی تاریخ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ضرور جلوس محمدی میں شرکت کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے
ثواب کے حقدار بنیں گے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو جو ہے جلوس محمدی میں ادب کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو جلوس محمدی میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے۔